میرے دوستوں، ایک بڑے ہی کام کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، کہ کم از کم اپنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 4 صورتیں چھوٹی چھوٹی میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ ناس۔ یہ پڑھنے میں بھی قدر آسان ہے، ماشاءاللہ تقریباً ہر ایک کو یاد ہی ہوتی ہیں۔ کسی قاری صاحب سے یا کسی مدرسے میں جا کے یا کسی ایپ کے ذریعے اس کی اصلاح کر لیں۔ دیکھیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی تو چلو بھی اللہ توفیق دے، جنہوں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا یا جو تجوید کے مین یا اس کے جو خاص نکات ہیں، قوانین کو نہیں جانتے، مخارج کو نہیں جانتے، اللہ پاک توفیق دے کہ بھی اثر نو قرآن کو سیکھا جائے۔ بہت ضروری ہے، فرائض کے برابر ہے، چونکہ تلاوت بھی پھر غلط ہوگی، نمازیں بھی غلط ہوں گی۔ تو اس وقت ہمارا جو تذکرہ ہے اور جو فوکس پوائنٹ ہے وہ ہیں ہماری نمازیں۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ کلید ہے، کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی رکعت ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر کافی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ بڑی فحش غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سے وقت نکال کے، جو بھی ٹائم لگے، 2 ہفتے 3 ہفتے، سورہ فاتحہ کی اصلاح کر لیں۔ اور اس کے بعد سورہ عصر مختصر سی صورت ہے، سورہ کوثر مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ اخلاص ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، اور سورہ ناس بھی۔ ان صورتوں کی اچھی طرح سے اصلاح کر لیں، اصلاح کروا لیں، اور پھر انہی کو نمازوں میں پڑھیں۔ اچھا، اب ایک آدمی کہے گا جی لو یہ کیا بات ہوئی؟ اور بھائی بات یہ اس لیے ہوئی کہ آپ کا قرآن تو ٹھیک نہیں ہے نا، مخارج آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، آپ سے حروف ٹھیک نہیں نکلتے، آپ کو زیر زبر کا، اس کی لمبائی کا، ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے، تجوید کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو لا محالہ آپ اس میں بڑی ٹیریبل قسم کی غلطیاں کریں گے نا، جس سے قرآن کے معنی بگڑ جائیں گے۔ ظاہری بات ہے، یہ قرآن ایک زبان ہے نا، عربی زبان، ہم نے تو اس کو سیکھنے کا تردد نہیں کیا، ہم تو اسکولوں کے بعد کالجوں کے بعد یونیورسٹیوں میں، اس کے بعد کورسز میں، پھر آئی ٹی میں، ہم تو ساری زندگی اسی میں گزار بیٹھے۔ ہم نے قرآن کی وہ توجہ اور اس کے اوپر وہ ہم نے فکر ہی نہیں کی۔ تو اس لیے یہ میرا بڑا اہم مشورہ ہے، اگر ہو تو اس پہ غور کر لیجئے گا، کام آئے گا۔ سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ ناس، ان کو صحت کے ساتھ ٹھیک کرنے، ان کی اصلاح کسی سے کروا لیں، کوئی وقت ایسا لے لیں۔ ویسے تو ایپس موجود ہیں، لیکن جب تک آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے نہیں نا، اس وقت تک اس طرح سے اصلاح نہیں ہو سکے گی، تاکہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں۔ یعنی اب میں مثالیں نہیں دے رہا کہ کہاں پہ جا کے غلطی ہوتی ہے اور معنی کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ میری اس گزارش پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کی اصلاح کرنے اور اس سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائیں۔